فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 محرم الحرام 1446 ہجری مطابق 26 جولائی سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے مسلمان کی کامیاب مسلمان کی 7 نشانیاں، 7 مختصر نشانیاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا مومن بنائے اور دنیا کی فلاح اور کامیابیوں سے بھی ہمکنار فرمائے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں نجات کی دولت سے مالا مال فرمائے. یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. ہم سب اس کے بندے، اسی مالک و مولا نے، اسی اللہ عز و جل نے، اسی رب نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور پورا سسٹم، پورا نظام عالم اور پوری دنیا کا اور کائنات کا، چاند اور سورج کا، زمین اور آسمان کا، آگ اور ہوا اور پانی کا، ہماری جانوں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، جانوروں کا، چرند کا، پرند کا، سب کا سسٹم اور سب کا کھانا پینا اور اس کا نظام اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے. پیدا کیا تو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جینے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، جینے کا ڈھنگ بھی اسی رب العزت نے جو ہے بتلایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا اسی نے اسے پیدا کرنے کے بعد جینے کا ڈھنگ بھی بتلایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتلایا. ایک جانور کو کیسے چلنا ہے اسے بھی سکھایا، ایک انسان کو کیسے چلنا ہے اسے بھی بتایا، کیسے کھانا ہے اسے بھی بتایا، کیسے پینا ہے اسے بھی بتایا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے انڈوں سے، پرندوں کے انڈوں سے ان کے بچے نکلتے ہیں اور نکلتے ہی انڈے سے نکلنے کے بعد ہی چوں چوں کرتے کرتے اور جناب عالی زمین پر اپنی چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں، چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈے کے اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر بند وہ بننے والا، زردی بننے والا وہ چوزا، مرغی کا وہ بچہ یا پرندے کا وہ بچہ جب باہر منہ نکالتا ہے اسے کس نے بتایا کہ چونچوں کے ذریعے سے کھانا ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ، اس کے پیر بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں، سب ہیں. اسے کس نے بتایا؟ کہ اسی مالک و مولا نے بتایا. کسی انسان نے نہیں، کسی پیر پیغمبر نے نہیں، کسی دیوی دیوتا نے نہیں، کسی بھی مخلوق نے نہیں، کسی زندہ مردے نے نہیں، کسی اینٹ اور پتھر، چاند اور سورج نے نہیں. اسی رب نے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اسے زندگی عطا فرمائی، اسی نے اسے کھانا پینا اور جینے کا سلیقہ بھی سکھلایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے. عزیزان محترم، انسان اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کو سلیقہ بتانے کے لیے، اس کا نظام، اس کے سسٹم کو درست طریقے سے چلنے کے لیے اسے بھی ایک طور پر، ایک طرح سے جو بنیادی، جو اس کی فطری چیزیں ہیں، فطرت سے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، اسے اس کو سکھلایا. ایک بچہ ماں کی چھاتی سے جب اس کا منہ لگایا جاتا ہے تو اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتا ہے. آپ بتائیں کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اسے خوراک دی جاتی رہی اور ناف کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں غذا پہنچتی رہی. یہ ماں کا پیٹ کا حال تھا، لیکن ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی
جب ماں اسے اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے تو اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی ہدایت۔ یہ فطری چیزیں ہیں، کچھ فطری خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی خوبیاں جو انسان کے ساتھ لاحق ہونی، صفات ہونی ضروری ہوتی ہیں، جن کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے لیے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے عملی طور پر تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل اور اتنا کرم ہمارے اوپر فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو طریقے سے گویا ہماری ہدایت عطا فرمائی۔ ایک تو رب نے قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا جو مکمل ہمارے لیے رہنمائی کا کتاب ہے، ایک ایسی بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی طرح دنیا میں کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ اس کی طرح دنیا میں لا فانی لا ریب فیہ، جس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جسے کسی انسان کی فکر اور اس کے نظریے یا اس کے سوچ یا اس کی اپنی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے کتاب اتری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کے اندر تعلیم ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر کامیابی کے رموز موجود ہیں، کامیابی کے اصول موجود ہیں، کامیابی کے سلیقے اور طریقے موجود ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اپنے دل و نظر سے پڑھے گا، دل سے اسے مانے گا، اسے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ھدی للمتقین، جو لوگ واقعتاً اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ واقعی اللہ رب العزت اپنے معبود کی تلاش اور جستجو میں ہیں، جو لوگ سچے ہیں اپنے تلاش اور جستجو میں، جو واقعی رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ آسمان بنائے، جس نے یہ ہوا آگ اور پانی دیے، جو واقعی اس کو جاننا چاہتے ہیں، جو اس کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی جستجو کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہیں اور سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ وہ راستہ ملے گا تو رب کے قرآن سے ملے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ تو عزیزان محترم، پوری دنیا کے لیے ہے یہ قرآن، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، یاد رکھو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ھدی للناس ہے۔ اس کے اندر ساری کائنات کے لیے اس کے اندر ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر ساری دنیا کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر مذہب، ہر ملت، ہر دھرم، ہر قوم، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر زبان، ہر فکر، ہر سوچ، دو پیر کا جو بھی انسان ہے، ان سب کے لیے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا اور تعلیم و تربیت کا اور بہترین امن و شانتی کا بہترین پیغام اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ مومنون، اس کے اندر ایک پوری مکمل سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مومنون کے اندر، المؤمنون اس کا نام ہے سورہ کا، جو شخص، اور یہ سورہ مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جو شخص اس سورہ مومنون کے اندر شروع کے اندر جو 7 نشانیاں، خوبیاں، صفات بیان کیے گئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ان 7 خوبیوں کو تسلیم کر لے، مان لے اور اپنی زندگی کے اندر اسے داخل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ عظیم صورت ہے، یہ وہ عظیم صورت ہے جب نازل ہوئی جو صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ بھینی سی اور کچھ شہد کے مکھیوں جیسی آواز سنائی دی، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون نازل فرمایا ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت جو خوبیاں بیان کی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان خوبیوں کو مختصر طور پر بیان کروں، مگر اس سے پہلے یہ حقیقت آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العزت نے 2 طریقے کا قرآن ہمیں نازل فرمایا، 2 طرح کا قرآن نازل فرمایا۔ ایک وہ قرآن ہے یہ کتابی شکل میں، اور دوسرا قرآن ہے عملی شکل میں۔ کتابی شکل میں جو قرآن ہے
اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی عبادت۔ یہ ہوا کتابی صورت میں اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا، اور ایک عملی صورت میں قرآن عطا فرمایا، اور وہ ہیں صاحب قرآن، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی مکمل قرآن ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق بیان کریں، قالت، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی تو پوری زندگی ہی قرآن تھی۔ قرآن تو پوری زندگی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا چالنا، آپ کا سب کچھ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا، دوسرے اس قرآن کو سمجھنا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے عمل کیا ہے اس قرآن کے مطابق، وہ اصلی اول معلم اور پہلے استاد ہیں۔ ان سے وہ تفسیر، ان سے وہ معانی، ان سے وہ مفہوم جو اس قرآن کے مرتب ہوں گے، تب وہ ہمارے لیے قابل عمل۔ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر عمل کیا، تو اس طرح سے ہم جب اللہ کے نبی کے جب اس قرآن پہ گویا جب عمل کریں گے اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں گویا ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن خود پڑھنے کا اجر و ثواب، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقوں پہ چلنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے آپ کو اسوہ بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا، قدوہ بنا کے بھیجا۔ اس قرآن کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو اس طرح سے عمل کرو جس طرح سے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، نبی کے صحابہ عمل کرتے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا، جس طرح کے نبی کے صحابہ کا خیال تھا، ان کا ایمان تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، وہ لوگ جنت کی راہوں پہ آ جائیں گے۔ تو محترم، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عملی نمونہ بنا کر کے ہم کو بھیجا، ہمارے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول تمہیں منع کریں ان باتوں سے رک جاؤ، یعنی جو آپ نے کیا ہے وہ کرو، جو آپ نے نہیں کیا ہے اس سے باز رہو، اس کو نہ کرو۔ تو یہ ہے قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس کے مطابق زندگی گزارنا اور جس کے مطابق عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اطاعت اور پیروی اور ان کی محبت یہ اصل ایمان ہے۔ سورہ مومنون کے اندر تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے جو نسخے ہیں، جو فارمولے ہیں، ان مسلمان کے کامیاب ہونے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو بیان فرمایا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے 2 بشارتیں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی۔ ایک بشارت سب سے پہلے ہے اور دوسری بشارت سب سے اخیر میں ہے۔ اس کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے آغاز میں، اس کی شروعات میں ایک بشارت، خوشخبری کہ جو لوگ ان صفات کے، ان نشانیوں کے حامل ہوں گے، وہ لوگ کہاں ہوں گے، دوسری بشارت ہے جو اخیر میں اللہ رب العزت نے بتلائی ہے، نازل فرمائی۔ دوسری چیز، سب سے پہلی خوبی اور اس کے بعد جو دوسری خوبی بیان فرمائی ہے، اس خوبی کا ذکر اللہ نے شروع میں بھی کیا ہے اور
ان خوبیوں کا اینڈ بھی، اخیر بھی اللہ رب العزت نے اسی پہلی خوبی سے بیان کیا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ سمجھنے کی چیز۔ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز پہلی خوشخبری سے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، مومن کامیاب ہو گئے، تحقیق کی، قد مانے تحقیق، قد افلح المؤمنون، تحقیق کی مومن کامیاب۔ اللہ اکبر، پہلی بشارت۔ کامیاب کون ہے؟ بولو بولو، جو مومن۔ کامیاب کون ہے؟ جو مومن ہے۔ قد افلح المؤمنون، سارے مومن، اللہ اکبر، سارے مومن کامیاب۔ جی جناب، سارے مومن کامیاب ہیں۔ میں تفصیل میں جاتے ہوئے مومن اور مسلمان کا فرق، میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً میں یہ بتاؤں کہ مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور مومن ہونا اس سے مختلف چیز ہے۔ مسلمان ہر اس شخص کو کہیں گے، مسلمان ہر اس آدمی کو کہیں گے جو کلمہ توحید اپنی زبان سے اقرار کر لے، کلمہ شہادت جو ادا کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اسے ہم مسلمان کہیں گے، وہ مسلمان ہے۔ یعنی گویا کہ وہ کفر کے دلدل سے باہر نکل گیا، وہ مسلمان۔ لیکن کیا وہ مومن بھی ہے؟ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اپنی زبان سے صرف ادا کر رہا ہے، مال و دولت کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اپنے دل سے پڑھ رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے کلمہ مسلمان کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے یا واقعی وہ اللہ رب العزت کی محبت میں اس کلمے کو ادا کر رہا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کلمے کو پڑھ رہا ہے یا دنیا کے مقام اور رتبے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کلمہ شہادت کو ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کر کوئی آدمی مسلمان بنا سکتا، زبردستی یا لالچ میں یا خوف سے یا ڈر سے یا ہوس میں یا لالچ میں، دولت کی لالچ ہو، حسن و جمال کی لالچ ہو، روپے پیسے کی لالچ ہو، منصب و کرسی کی لالچ ہو، چاپلوسی کی لالچ، کوئی بھی طمع، کوئی بھی حرص، کوئی بھی لالچ، اگر لالچ میں کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اگر خوف سے ڈر سے کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سارے وہ دشمنان اسلام یا احمق یا بیوقوف یا جاہل یا ان پڑھ یا پڑھے لکھے دھوکے دینے والے انسان جو اسلام کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں، جو اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور سے کلمہ پڑھایا، تلوار کے زور سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، تلوار کے زور سے انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا، یا شلوار کی لالچ میں مسلمان بنایا، محبت اور پریم کے جالوں میں لو جہاد لو جہاد لو جہاد اس طرح سے بدنام کر دیا اس کلمہ مبارک کو۔ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اسلام کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی آدمی خوف سے، ڈر سے یا لالچ سے کلمہ شہادت کو ادا کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان ہونا، اور اگر کسی بھی طرح سے اگر وہ مسلمان ہو گیا پھر بھی ہم تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، خلاص الحمدللہ تو مسلمان ہے، مومن بھی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یاد رکھو، تو مسلمان ہونا یہ کفر سے نکلنا ہے، مومن ہونا یہ شرک اور نفاق سے نکل جانا ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، مومن جو ہوتا ہے وہ منافق بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، قد افلح المسلمون، مسلمان کامیاب ہوئی، اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اسی لیے سورہ عصر پڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، ساری کائنات خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں،
سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان ناکامیاب ہیں، سارے انسان نامراد ہیں، سارے انسان فلاح و کامیابی سے دور ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو میرے عزیزوں، مومن ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو۔ سب سے پہلی نشانی اس کی ہے، وہی آدمی مومن ہو سکتا ہے جو مشرک، اس کے بعد اور بھی خوبیاں ہیں جو اس کے ایمان میں نقص پیدا کریں گی، لیکن کم از کم مشرک نہیں ہے وہ، مشرک نہیں ہے وہ، مشرک مومن نہیں ہو سکتا ہے، مشرک۔ اور اس کی دوسری جگہ متقی، پرہیزگار، اور سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچا رہے، شرک سے بچے، شرک سے پرہیز کرے۔ یہ ایمان کی سب سے بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، مومن کی سب سے بنیادی۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور انہی مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا، یاد رکھیے، یہ مومنوں کے ساتھ ہی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیا۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لیستخلفنہم، ضرور بضرور اللہ انہیں اس زمین کا مالک بنائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اس زمین کا مالک بنایا۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ ہے اللہ کس کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، تعجب کی بات ہے، اے اللہ، ہم سب کلمہ پڑھنے والے، ہم سب نماز پڑھنے والے، اپنے دعویٰ کرنے والے، ہم بھی مومن ہیں، وہ کہہ رہا ہم بھی مومن ہیں، وہ کہہ رہا ہم بھی مومن ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن ایک آئینہ عطا فرمایا، اس آئینے میں اپنے اپنے چہروں کو دیکھو کہ تم ایمان کے کس درجے میں موجود ہو اور کہاں موجود ہو، یہیں سے تمہیں کامیابی اور نامرادی کا، ناکامی اور نامرادی اور کامیابی اور مراد پانے کا پورا نتیجہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور میرے دوستوں، آج جو ناکامیاں ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہیں، آج ناکامیوں کے دلدلوں میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ناکامیوں کے طوفان کے ریلے میں جو آج ہم بہہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کہیں بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اور ذلیل و رسوا نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایمان حقیقی ان کے سینوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ وہ عمل صالح موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو، مومن کامیاب ہو۔ کامیابی، فلاح، بہبودی کی دو قسمیں، ایک کامیابی وہ ہے جو دنیا کے اندر کامیاب، اور ایک کامیابی وہ ہے جو آخرت کے اندر کامیاب۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر کامیابی، یا یوں کہہ لیں آپ، کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعلیٰ کامیابی ہوتی ہے اور ایک ادنا کامیابی ہوتی ہے، ایک سب سے بڑی کامیابی اور ایک چھوٹی کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی، چھوٹی کامیابی، چھوٹی کامیابی کا تعلق انسان کی زندگی سے، انسان اپنی زندگی میں کامیاب، دنیا کے اندر کامیاب، اور اس چھوٹی کامیابی کے اندر بھی کئی درجات ہیں۔ چھوٹی کامیابی، ادنا جو کامیابی ہے، ادنا جو فلاح ہے، اس کامیابی کے اندر بھی کئی درجات ہیں۔ اس چھوٹی کامیابی میں بھی سب سے اعلیٰ کامیابی کیا ہے؟ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ انسان کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں دنیا کے اندر، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی خواہش ہے،
اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں اور تمام دکھوں سے اسے نجات مل جائے. یہ سب سے اعلیٰ کامیابی دنیا کے اندر. ادنا کامیابیوں میں لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ میں ان خوبیوں کو حاصل کر لوں اور دنیا کے تمام دکھ، تمام پریشانیوں، تمام غموں، تمام ہموم، تمام غموم، تمام الم اور تمام دشواریوں سے میں نجات پا جاؤں، ایسا ناممکن. اس لیے کہ یہ دنیا سجن المؤمن ہے، مومن کا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں آدمی کبھی بھی آرام سے رہ سکتا. بولو، تو یہ دنیا قید خانہ ہے اور اس قید خانے میں سب موجود ہیں. جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنی ہی بڑی سزائیں بھی ہیں، یاد رکھو. اس کے اندر انبیاء بھی ہیں، اس کے اندر رسول بھی ہیں، اس کے اندر اولیاء بھی ہیں، اس کے اندر شہداء بھی ہیں، اس کے اندر صدیقین بھی ہیں، اس کے اندر صالحین بھی ہیں، اس کے اندر بدکار بھی ہیں، اس کے اندر خطاکار بھی ہیں، اس کے اندر گنہگار بھی ہیں. ساری کیٹیگری کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں دنیا کے اندر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب غموں سے، سارے غموں سے انسان کو نجات مل جائے اور ساری مرادیں اس کی پوری ہو جائیں. نہیں، اس دنیا کے اندر کسی کی بھی ساری مرادیں پوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ سارے غموں سے نجات پا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ آئے گی تو عام آدمی کو بھی لگے گی، نیک آدمی کو بھی لگے گی، برے ایک شرابی کو بھی لگے گی، کبابی کو بھی لگے گی اور نمازی کو بھی دھوپ لگ سکتی ہے. سردی آئے گی تو سردی اچھے کو بھی لگے گی، برے کو بھی لگے گی، نبیوں کو بھی لگے گی، رسولوں کو بھی لگے گی، بڑوں کو بھی لگے گی، چھوٹوں کو بھی لگے گی. تو یہ دنیا اسی طرح سے سرد اور گرم اور اندھیرے اور اجالے کی گویا کہ ایک آماد گاہ ہے. تو دنیا کے اندر اگر کسی بندے کو جو ان خوبیوں کا مالک ہے، جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان خوبیوں کے ذریعے سے اسے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ان خوبیوں کا مالک نہ ہو وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہو، اور جو ان خوبیوں کا مالک ہو وہ تھوڑی پریشانی میں ہو. تو تھوڑی سی پریشانی رہے گی کسی بھی صورت میں. کیا انبیاء علیہ السلام کو پریشانی نہیں تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوا؟ کیا آپ غزوے میں آپ کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا انبیاء علیہ السلام کو آروں سے نہیں چیر دیا گیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام کو انگاروں کے حوالے نہیں کیا گیا؟ غرض کی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں سب کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن ایمان کے بقدر ہر آدمی اس کو جھیلتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی کہ ہم پہ آسان ہو گئی. بعض لوگوں کے لیے پیروں میں چبھنے والا ایک کانٹا کسی تلوار کے مانند ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو تلوار کھا کے بھی لبوں کے اوپر مسکراہٹ ان کے کھیلتی رہتی ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انسان کامیاب وہی ہے دنیا کے اندر کامیاب وہی ہے جو ان زخموں کو، ان غموں کو، ان پریشانیوں کو ہنستے اور مسکراتے، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ جناب عالی اس کا علم حاصل کرتے ہوئے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ پریشانیوں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا ہے، بلکہ ہر ایک کو پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑا ہے. چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صالحین ہوں، سبوں کو دکھوں سے دو چار ہونا پڑا ہے. البتہ یہ ہے کہ ان دکھوں کی کیفیت جھیلنے کی، برداشت کرنے کی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آدمی سانپ کو دیکھتا ہے، دو طرح کے سانپ موجود ہیں. ایک آدمی کاغذی سانپ کو دیکھتا ہے، وہ خوف کھا جاتا ہے. ایک آدمی حقیقی سانپ کو دیکھتا ہے، وہ خوف کھا جاتا ہے. میرے عزیزوں، کبھی کبھی کاغذی سانپ یا کاغذی بچھو یہ دیکھنے میں حقیقی سانپ اور حقیقی بچھوؤں سے بڑے ڈینجر نظر آتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو جانکار ہوتا ہے، وہ کاغذی سانپ کو کاغذ ہی سمجھتا ہے. اگر کسی بھی دکھ کو، کسی بھی مصیبت کو وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے جیب میں کاغذ کا بنا ہوا سانپ رکھ لیا یا کاغذ کے بنے ہوئے بچھو رکھ لیے. پریشانی آتی ہے لیکن کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے. دھوپ لگتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. جناب علی پیر چلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. سردی ہوتی ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وضو بناتا ہے. ٹھنڈک میں بھی اسے مزہ آتا ہے.
دل اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے دکھ آتے ہیں لیکن وہ جانتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مسکرا دیتا ہے۔ بھوکے رہنے پہ بھی شکوے اور گلے نہیں، جناب علی دکھ سہتے ہوئے بھی کوئی شکوہ اور گلہ نہیں، لبوں پہ مسکراہٹیں رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ادنا کامیابی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو دنیا کے اندر فلاح ہے، جو دنیا کے اندر کامیابی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ساری مرادیں پوری ہو جائیں، سارے غم دور ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے آماج گاہ ہے، یہ دنیا ہے پریشانیوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایسا بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات جو بتا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر دکھ آتے ہیں، پریشان، تو ویسے ہی ہیں جیسے کاغذی سانپ، کاغذی مصیبتیں ہیں ایک ایمان کی۔ ایمان اسے کبھی بھی ایمان اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب ایمان اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور ایک کامیابی جو میں نے ابھی بتائی، ادنا کامیابی جو دنیا سے متعلق ہے، اور جو ایک اعلیٰ کامیابی ہے اس کا تصور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ کامیابی کیا ہے؟ وہ اعلیٰ کامیابی آخرت کی کامیابی، وہ اعلیٰ کامیابی جہنم سے نجات پانے کی کامیابی، وہ اعلیٰ کامیابی داہنے ہاتھ میں نام اعمال پانے کی کامیابی۔ جب اللہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے گا داہنے ہاتھ میں، اور آپ مسرور اور خوش و خرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو داہنے ہاتھ میں ہمارا نام اعمال عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ اعلیٰ کامیابی دنیا میں نہیں مل سکتی، وہ اعلیٰ کامیابی دنیا میں ناممکن ہے، محال ہے، مشکل ہے، پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اعلیٰ کامیابی جنت کی کامیابی ہے، اور جنت کا تصور اور جنت دنیا کے اندر کبھی کسی کو حاصل ہو سکتی؟ تو یاد رکھیے، ہماری یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کامیاب ہونے کے لیے، وہ جنت پانے کے لیے، میں ابھی وہ دوسری خوشخبری پہلی یہ ہے، کامیاب ہیں مومنین، مومن کامیاب ہو گئے۔ آئیے ایمان اور کفر اور شرک کی تفریق کے بعد عملی طور پر قرآن ہمیں علم عطا فرما رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل بتلا رہے ہیں۔ قرآن سے علم حاصل ہوتا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بشارت ہے، خوشخبری ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، مراد ہے، مکمل طریقے سے بامراد ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ مومن کی سب سے پہلی نشانی ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ خشوع اور خضوع اس کے اندر موجود۔ خشوع اور خضوع موجود۔ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع؟ مختصر میں اپنی بات ختم کر کے، چونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اس خطبے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبے میں اس پوری سورہ مبارکہ کے اس کو مکمل کروں گا۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا تعلق، خشاعت، ڈر، خوف، اس کا تعلق انسان کے دل سے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے، اللہ دل کے اندر ارادہ کر رہے ہیں، تو جب دل کا ارادہ تو آپ کا دل اللہ کی طرف لگا رہنا چاہیے، اللہ کی طرف لگا۔ اسی لیے کہا گیا اپنی نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، اور جس طرح حکم دیا گیا ہے اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور خضوع کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے، انسان کے جسم سے۔ خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور خضوع کہتے ہیں خضاع یخضع کے معنی گرنا، پڑنا، جھکنا، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جناب علی قیام کیسے کرنا ہے، قعود کیسے کرنا ہے، یہ تمام سب خشوع اور خضوع دونوں ہو۔ مختصراً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خشوع اور خضوع کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا۔ جو لوگ
نبی کے طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں ان کی نمازیں خشوع اور خضوع والی ہوتی ہیں. جو نبی کے طریقے پر رکوع اور سجدے اور قیام و قعود اور دعائیں اور ادائیں نہیں کرتے، جو ان کی ادا رسول اللہ کی ادا سے نہیں ملتی ہے، ان کی نماز بھی ادا ہو سکتی. بولو کیا؟ میں نے بتایا علم یہ قرآن دے گا. علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ بولو قرآن. اور عمل کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کر کے بتائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے. یہ منصب ہے ان کا. جو ان کے عمل سے مخالف ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یاد رکھو. اس لیے میرے عزیزوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، سب سے پہلی خوبی بشارت کی قد افلح. کامیاب ہونا چاہتے ہو، مومن بنو، مشرک نہ بنو. درگاہی مزاری یا رسول اللہ یا غوث یا خواجہ یا فلاں یا علی یا حجویری یا اجمیری یا ڈھکانی یا فلانی یا سدا یا علم یا چمودرا یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی لبیک یا رسول، یہ تمام سب شرکیہ اعمال. ہاں جی شرکیہ اعمال ہیں. ان کو کوئی کچھ لوگ مذاق اڑا کر کے، کچھ جماعتیں یوٹیوب پر بیٹھی ہوئی کچھ فرقے کے لوگ جن کی شکلیں بھی نامرادوں جیسی خبیثوں کی لعنت برستی ہے ان کے چہروں پر، بیٹھ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں شرک ہے. بے غیرت تو شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ توحید ہے. یہ شرک باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر پکارنا، یہ شرک باللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کی نمازیں، اس کے صدقات، اس کے حج، اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. اور کوئی ملا مولوی تمہاری نمازوں کو اللہ کے ہاں، تمہاری عبادتوں کو، تمہاری سفارش کے لیے کھڑا ہو سکتا نہیں کھڑا ہو سکتا. نہ حضرت علی آئیں گے، نہ حضرت ابوبکر آئیں گے، نہ حضرت ابوبکر، نہ حسن آئیں گے، نہ حسین آئیں گے، نہ غوث آئیں گے، نہ قطب آئیں گے، نہ ابدال آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا. سب نفسی نفسی کے عالم ہے. تم کس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو؟ اکیلے آئے ہو، اکیلے اللہ کے ہاں جانا. یہی میرا پیغام ہے، یہی میری دعوت ہے، اور یہی قرآن کا فرمان ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی مومن کا ایمان ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایمان دوسرا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فمئی وہ منہ بے بات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل. بقیہ تفاصیل اس کی 7 صفتیں، جن میں پہلی صفت نماز، اس کی اور 6 صفات انشاءاللہ، اور دوسری خوشخبری اگلے خطبہ جمعہ میں زندگی رہے گی تو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.